خدا کی قسم. اور اگر آپ نے 14 دفعہ کہہ دیا تو امام فرماتے ہیں جس نے 14 دفعہ سجدہ شکر کو کہہ دیا اللہ کبھی اسے کسی بندے کا محتاج نہیں ہونے دے گا. اس کی پریشانیوں کو دور کر. 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ولادت کی شب میں ایک میسج دے دوں آپ کو, اسے دل پہ لکھ لیجئے. ایک امام کا چاہنے والا 7ویں امام کو بہت زیادہ چاہتا ہے, اس کے تعلقات حکومت سے بھی ہیں, اور وہ گیا باقاعدہ حاکم کے پاس اور کہا ایک دن کی دعوت کرنی ہے مجھے اپنے اس امام کی, تو آپ سے گزارش ہے ایک دن کے لیے رہا کر دیجئے میرے مولا کو. 7ویں امام کو رہائی مل گئی, لے گیا بغداد میں, دروازے پہ امام جا رہے ہو اور خواہش پہ لے گیا امام کی دعوت کرنے کے لیے. یہ میسج پوری دنیا میں جانا چاہیے بادشاہ یاشر خانے سے, اور دلوں پہ لکھ لیجئے اسے, اور سن کے داد نہیں دینا ہے, سن کے اس پہ عمل کرنا ہے, اور اس تحریک کے خلاف کھڑا ہونا ہے جو چل رہی ہے. وہ سن لیجئے, واجب ہے آپ کے اوپر, واجب, نماز سے بھی زیادہ واجب ہے. کیسے؟ امام علیہ السلام اب وہ کھانا لگایا, دسترخوان لگایا, امام نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں. ارے مولا اتنا اچھا ماحول, اتنا اچھا کھانا, بہترین گھر, کہاں اتنے سے قید خانے میں آپ تھے؟ میں تو خوشی کے لیے لایا تھا کہ میرے مولا کو آب و ہوا اچھی ملے گی, اتنے باغیچے, اتنا. مولا کہتے نہیں میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھ کو قید خانے میں زیادہ سکون تھا, میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں. عبرت ہے عبرت. اس نے کہا مولا کیوں؟ کہا بغداد کے ہر گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. اچھا سجدے میں 7 چیزیں وہ ہیں جنہیں اعضائے سجدہ کہا جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 7 اعضائے سجدہ. یہ اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, دونوں پیر, دونوں گھٹنے اور ایک پیشانی, یہ کہلاتے ہیں اعضائے سجدہ. روایت میں موجود ہے کہ جب انسان کی قبر میں تاریکی ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, قبر کو بند کر دیا جاتا ہے, تو کچھ چیزیں انسان کے بدن میں ایسی ہیں کہ جن سے قبر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے, قبر کی تاریکی دور ہو جاتی ہے, قبر میں روشنی ہو جاتی ہے. ایک تو جب آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اپنے ان پوروں پر, ایک تو ہوتی ہے تسبیح, آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ لیجئے, اگر خاک شفا کی تسبیح ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک تسبیح کیا ہے کہ بہتر ہے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح پڑھیں, خاک شفا تو افضل ہے, لیکن یہ جو پلاسٹک کی چل رہی ہیں, موتیوں کی چل رہی ہیں, یہ جو تسبیح پڑھ اس پہ بھی سکتے ہیں آپ, یا تو خاک شفا افضل ہے یا تسبیح اپنے ہاتھوں پہ پڑھا کریں. یہ 14 پورے اللہ نے رکھے ہر آدمی کے ہاتھ میں, توجہ چاہتا ہوں, 14 پورے رکھے اللہ نے ہر آدمی کے ہاتھ میں, تو یہ 14 کے 14 پہ آپ تسبیح پڑھیے. تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جہاز میں کہ جہاز جب چلتا ہے تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا تو یہ جو لائٹ ہے یہ آپ کو راستہ دکھا دے گی. اسی طریقے سے جو انسان تسبیح زہرا پڑھتا ہو اس کی قبر میں اگر اندھیرا آ جائے تو یہ جو ہاتھوں کے پورے ہیں ان سے اللہ نور نکالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو. تو قبر کی تاریکی کو یہ دور کرتے ہیں. دوسرا اعضائے سجدہ, پیروں سے نور نکلتا ہے, گھٹنوں سے نور نکلتا ہے, ہاتھوں سے نور نکلتا ہے, پیشانی سے نور نکلتا ہے, جن پہ آپ سجدہ کرتے ہیں. روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی جہنم میں چلا گیا, دیکھیے میں آپ کو بتا دوں مومن کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہے, مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, لیکن بعض مومن ایسے ہیں جن کا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عمل بہت بگڑا ہوا ہے, تو انہیں کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جانا. مگر جس عرصے میں یہ جہنم میں رہیں گے جہنم کی آگ پورے بدن کو جلا سکتی ہے, مگر جن اعضاء پہ سجدہ کیا ہے ان اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. یہ روایت ہے, یہ روایت ہے کہ اعضائے سجدہ کو آگ نہیں جلاتی, بلکہ جہنم میں بھی اس کے اوپر فرشتے پانی ڈالتے ہیں اور یہ اعضائے سجدہ ہرے رہتے ہیں. اب یہ 7 ہیں, اگر ان 7 کو زمین پہ نہ رکھا تو پھر آپ کی نماز بعض بیچارے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کھجا بھی لیتے ہیں, سجدے کی حالت میں ہے اور ایسے کیا اور ایسے کھجانے لگے. بعض بیچارے ایسے ہیں جو پیر اٹھا لیتے ہیں, بعض ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, بعض یوں کر کے پیشانی اٹھا لیتے ہیں. نہیں, اگر ان 7 میں سے ایک بھی آپ نے اٹھایا تو آپ کا سجدہ نہیں ہے, سجدہ باطل ہے. انہیں کہتے ہیں اعضائے سجدہ. اسی لیے ایک قصہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام. سنیے, ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام
ان کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے چوری کر لی، اسلام کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دو. یہ حکم قرآنی ہے، یہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کے اور چور عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. اب ایک چور نے چوری کر لی، حکومت نے اسے گرفتار کر لیا. 9 امام قید خانے میں تھے، بادشاہ کے پاس یہ کیس پہنچا. اس نے کہا چوری کیا کہ ہاتھ کاٹو. اب وہ جو ہاتھ کاٹنے والا تھا اس نے کہا کہاں سے کاٹوں، یہ تو بتائیے پہلے کہاں سے کاٹوں. انہوں نے کہا مفتیان دین کو بلواؤ. اب وہ سارے مفتیان دین آ گئے. انہوں نے کہا جناب چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کہاں سے کاٹیں. ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہاں سے کاٹ دو. چونکہ یہ پورا ہاتھ کہلاتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ کہلاتا ہے، اور قرآن میں ہاتھ کا لفظ ہے تو لہذا ہاتھ کاٹ دو پورا. دوسرا مفتی بولا نہیں، یہاں سے نہیں کٹے گا، یہاں سے کاٹیے کونی سے، چونکہ اتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے تو اتنا کاٹیے. تیسرا بولا نہیں، خالی یہ کاٹیے، اتنا گٹے سے کاٹیے. ایک نے یہاں سے، ایک نے یہاں سے، ایک نے یہاں سے. بادشاہ کہنے لگا کاٹوں تو کہاں سے کاٹوں بھائی. اور تینوں کہتے ہیں ہم قرآن سے کہہ رہے ہیں. اب سمجھے قرآن کافی نہیں ہے. وہ جو ایک مقولہ ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو کاٹ کے دکھائیے آپ قرآن مجید سے اگر آپ کو قرآن کافی ہے. ارے قرآن کافی نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب بھی بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کا کلام بغیر معلم کے سمجھ میں آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹو یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے. اب یہ بادشاہ شک میں پڑ گئے، آپ کاٹوں تو کہاں سے کاٹوں، کاٹنے والا تلوار لیے کھڑا ہے، میں کروں تو کیا کروں. یہ کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں. ایک نے کہا سرکار اس دین کے وارث کو بلوا لو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس دین کے وارث کو بلوا لو. انہوں نے کہا دین کا وارث کہاں ہے؟ کہا دین کا وارث موجود ہے قید خانے میں، انہیں بلایا جائے اور یہ کہا جائے تمہارا دین خطرے میں، قرآن خطرے میں، اسلام خطرے میں ہے، اسلامی حکومت خطرے میں، آپ آئیے. قید خانے میں لوگ پہنچے، امام کو لے کے آئے. اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ امام بادشاہ کی محبت میں آئے. بھائی شاہد صاحب میں نے پوری تاریخ پڑھ دی جملے میں، کاش یہ میرا مجمع تاریخ اتنا جانتا ہوتا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ امام محمد تقی کا تو یارانہ تھا، بڑی دوستی تھی بادشاہ سے، بڑی محبت تھی، وہ تو بادشاہ کے بلانے پہ آ گئے، یہ بادشاہ کے بلانے پہ نہیں آئے، اسلام کی مدد کے لیے آئے. اب مجھے کھل کے ہی کہنا پڑے گا دربار میں جانا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، چاہے نوا علی جائے چاہے پہلا علی. تو بھیا دربار میں جانا محبت کی دلیل نہیں. وہ گئے، امام بیٹھے، احترام سے بٹھایا گیا. کہنے سرکار ایک چور آیا ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے سوچ کے، جب اسلام کا ایک حکم بھی امام کے بغیر سمجھ میں نہ آئے تو پورا دین امام کے بغیر کیسے سمجھیں گے آپ؟ پورا اسلام امام کے بغیر کیسے سمجھیں گے؟ سمجھ لیجئے قرآن سے جائیے. اگر سنیے غور سے مسئلہ. تو اس میں کیا ہوا کہ امام آ کے بیٹھے، کہنے لگے بتائیے یہاں سے کاٹیں، یہاں سے، یہاں سے. امام نے کہا انگلیاں کٹیں گی، بس انگلیاں کٹیں گی. وہ تینوں بھڑک گئے. ارے آپ یہ بالکل ہی الگ لے کے آئے. کہا بالکل قرآن سے ہے، علی کا بیٹا قرآن کے علاوہ نہیں بولتا، یہ قرآن سے ہے. سب نے کہا بتاؤ دلیل دو، دلیل دو. امام نے دلیل دی. کیا قرآن کی تم نے دوسری آیت نہیں پڑھی؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. کیا قرآن کی تم نے دوسری آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی؟ کہا انما المساجد للہ، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. ارے خدا کی قسم کیا آیت ہے! سجدہ کرنے کی جگہ یعنی یہ جو آپ کی باڈی میں 7 جگہ ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اور جو اللہ کے لیے ہو اسے بندے کو کاٹنے کا کوئی حق نہیں. ابھی سمجھے ہی نہیں. میں بالکل 100% کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں سمجھا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، بزرگ سمجھ گئے. میں اپنے سے چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں. کبھی کوئی بزرگ برا مان جائے کہ نہیں میں تو سمجھ گیا. نہیں، آپ تو سمجھے ہوئے ہیں پہلے سے. میں تو اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امام نے کہا یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے. امام نے کہا انگلیاں کٹیں گی.
کہا کیوں؟ دلیل بڑی عقلی ہے اور قرآنی دلیل ہے. دلیل سنیے کیا ہے. اگر آپ نے یہاں سے کاٹ دیا یا یہاں سے کاٹ دیا یا یہاں سے کاٹ دیا تو ایک چوری کی وجہ سے آپ نے قیامت تک کے لیے ایک بندے کو اللہ کی عبادت سے محروم کر دیا. بھائی ایک بندہ قیامت تک. اب جب یہی ہاتھ کٹ گئے تو سجدہ کیسے کرے گا؟ سجدے میں 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں. اب امام کا جملہ سنیے. تم ذرا قسم کھاؤ داد نہ دینے کی, اگر میں نے بھی حلق سے نہ نکال لی تو عزادار نہ کہنا. امام محمد تقی نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو ایسی سزا نہیں دیتا کہ جس سے عبادت کے لائق نہ رہے. اللہ اپنے بندے کو ایسی سزا نہیں دیتا جس سے عبادت کے لائق. تو عبادت کے لائق رہتا ہے آدمی اگر اس کے یہاں سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو اللہ چور سے بھی یہ حق نہیں چھینتا. اور یہ ایسا ہی واقعہ ایک ہوا تھا. ایک آیا تھا امیر المومنین کے پاس, مولا مجھے پاک کر دیجئے, میں نے چوری کی, مولا میں نے چوری کی, مولا میں نے چوری کی. مولا سمجھاتے رہے, نہیں گیا. نہیں مولا مجھے پاک کریے. مولا نے ہاتھ کاٹ دیے, یہیں سے کاٹ کے چلا. کم وقت ایک منافق بیٹھا تھا جس کے حلق سے علی نہیں اترتا تھا. یہ گئے تعریف کرتے ہوئے, کل ایمان ہے, مرد میدان ہے, لا فتح ہے, حیدر کرار ہے, حسنین کا بابا ہے, غدیر کا مولا ہے, فاتح بدر و حنین ہے, مولود کعبہ ہے, عالم علم لدنی ہے, خطیب سلونی ہے, منبر کا وارث ہے, اسلام کا وارث ہے, نبیوں کا وارث ہے, سب کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے, رسول کا وصی ہے. ابھی یہ تعریف کرتا جا رہا ہے. ساقی کوثر ہے, سلسبیل کا مالک ہے, قسیم الجنت والنار ہے. اس کو یہ فضائل ہضم نہ ہوئے. کہنے لگے ہاتھ کس نے کاٹے؟ کہا علی نے. کہا جس نے ہاتھ کاٹے اس کی تعریف کر رہا ہے؟ کہا تعریف اس لیے کر رہا ہوں دنیا میں بھی پاک کر دیا, آخرت میں بھی پاک کر دیا. مگر اس ملعون کی بات دل پہ لگ گئی. جیسے ہی دل پہ لگی ایک مرتبہ مولا علی کو پتا چل گیا کہ تعریفیں کرتا چلا جا رہا ہے, قصیدہ پڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک منافق اعتراض کر رہا ہے, میرے مولا نے لفظ کہا بیٹا حسن اپنے چچا کو بلا کے لاؤ, اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا چچا بابا نے بلایا ہے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا تعریفیں کر رہا تھا, قصیدہ پڑھ رہا تھا, تم نے دنیا میں پاک کر دیا. امام نے کہا ذرا ہاتھ تو بڑھا. اب جو ہاتھ پھیرا دونوں ہاتھوں کو صحیح کر دیا. میں نے کہا علی اگر کاٹنے تھے تو جوڑے کیوں, جوڑنے تھے تو کاٹے کیوں؟ کہا کاٹنا میری شریعت کی دلیل تھا, جوڑنا میری محبت کی دلیل. کاٹنا میری عدالت اور شریعت ہے اور جوڑنا میری محبت ہے. لہذا تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. سجدے 7 جگہ پر اعضائے سجدہ انہیں کہتے ہیں. اس کے بعد آئیے سجدے میں جو آپ 7 اعضاء رکھتے ہیں اس کے لیے بھی ایک حکم ہے اسلام کا, صلو فی بقاع مختلفہ, نماز پڑھو جگہ بدل بدل کر, ایک ہی جگہ مسجد میں قبضہ نہ کر لو. یہ بھی میراث بن گیا آج کل. اگر نمازی ہو اور ان کی جگہ معین ہو جائے تو اگر بیچارہ دوسرا بیٹھ جائے نہ وہاں کے تو اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے مسجد میں. اجی میں بیٹھتا تھا یہ کیوں بیٹھا, اجی میں بیٹھتا تھا یہ کیوں آیا. اسلام کا حکم کیا ہے؟ صلو فی بقاع مختلفہ, نماز پڑھو جگہ بدل بدل کے, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, کبھی پہلی صف میں, کبھی اس کونے میں, کبھی بادشاہ عاشور خانے میں, کبھی رضاخانہ زہرا میں, کبھی چھوٹی مسجد میں, کبھی بڑی مسجد میں, کبھی محلے کی مسجد میں, جگہ بدل بدل کے. اسی طرح مجلس میں بھی کہتا ہوں جگہ بدل بدل کے بیٹھا کرو, کبھی ادھر میں کبھی ادھر کبھی ادھر. اسے مسجد میں جاؤ جگہ بدل بدل کے. کیوں؟ لأن کل بقعۃ تشہد علیہ للمصلی, اس لیے کہ زمین کا وہ حصہ جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ گواہی دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تیرے نمازی ہونے کی. سمجھ گیا؟ یعنی جتنی جگہ پہ سر رکھا یہ زمین. اچھا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کم گواہ چاہیے یا زیادہ؟ زیادہ چاہیے نا, تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو. جتنا زمین کا حصہ آپ نے سجدے میں گزارا تو یہ سجدہ کیا, یہ زمین گواہی دے گی, پھر یہ زمین گواہی دے گی, پھر یہ زمین گواہی دے گی, پھر یہ زمین گواہی دے گی. تو قانون کیا بنا؟ جس جگہ سجدہ کریں گے وہ زمین گواہی دے گی. آج حیدرآباد کے اندر
میں ایک اصلی ریزن آپ کو بتا دوں، نسلوں تک مجلس یاد رکھنا اور یہ جملہ یاد رکھنا. ہم سے کہا جاتا ہے خاک شفا پہ نماز کیوں پڑھتے ہو، خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ پہلی تو بات یہ ہے، اب جب تم خود ہی خاک شفا کہہ رہے ہو، پہلی تو بات اس میں شفا ہے. اور دوسرے خاک، چلو شفا نہ مانو، اس میں تم خاک ہے یا نہیں؟ بولیے، مٹی ہے یا نہیں؟ اور سجدہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ تو پیٹ میں کہیں کو درد ہے پھر؟ اور جب اسلام کہتا ہے مٹی پہ سجدہ کرو، ہم مٹی پہ کر رہے ہیں. چلو آپ اسے خاک شفا نہ مانو، آپ کے حلق سے نہیں اترتا بھائی، نہ مانیے. شہد کو شفا ماننے والے، یا میں لفظ بدل کے کہوں، عام باغوں کا رس چوس کے مکھیاں جو جوس تیار کریں اسے قرآن شہد کہہ کے اس میں شفا بتا دے، اور باغ زہرا کے پھول کا خون جس میں مل جائے، چلیے اسے شفا نہ مانیے، خاک تو مانیں گے نا. خاک ہے، اس میں خون حسین ہے. آج جب بھی کوئی تم سے پوچھے تو بتانا خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ وہ خاک شفا پر کرتے ہیں، کے لیے نہیں کرتے. ہم سجدہ خاک شفا کے لیے نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں. چونکہ کچھ بھی نہ مانو، مٹی تو ہے ہی بھائی، مٹی تو ہے. چلیے آپ اسے کچھ بھی نہ مانیے، پاک مٹی تو مانیں گے، چونکہ صاحبان تطہیر ہے وہ. شفا نہ مانو، پاک مٹی ہے. اسلام کا حکم ہے سجدہ کرو پاک مٹی پہ. ہم لے کے اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمیں دوسری زمینوں کا اعتبار تو نہیں ہے یار. کیا پتا کسی نے نجس کر دی ہو، اس لیے کہ جو جھاڑیوں میں پیدا ہو وہ کہیں کی بھی زمین کو نجس کر سکتے ہیں. ہم اپنی ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ بھائی پاک مٹی ہے، ہم اس پہ سجدہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ریزن سنیے کیوں کرتے ہیں، چونکہ روایت میں ہے کہ وہ زمین گواہی دیتی ہے. نہیں ایک ہاتھ بھی حیدرآبادی ہو، اگر ایک ہاتھ بھی بغل میں رہ گیا تو جہاں جہاں وہاں تک جو بیٹھے ہوئے ہیں، زمین گواہی دیتی ہے تیرے نمازی ہونے کی. ہم خاک شفا پہ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عام گواہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمارے نمازی ہونے کا گواہ حسین بنے. اس کے بعد ہے ایک سجدہ جسے آپ کہتے ہیں سجدہ شکر. شکر خدا کریے، جتنا ہو سکے آپ شکر خدا کرتے چلے جائیے، اللہ تم کو دیتا چلا جائے گا. یہ شکر، اسی لیے ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں آپ، اسے کیا کہتے ہیں؟ سجدہ شکر. اسے نہ بھولیے کبھی بھی. یہ سجدہ شکر جانتے کیوں کرتے ہیں نماز کے بعد آپ؟ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کی توفیق دی. ایک شکر خدا جا کے کیا کریں اپنے گھر، جب مجلس سے جائیں اپنے بستر پہ لیٹیں، بستر پہ ہی کر لیں. سجدہ شکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے. چاہے جہاں پہ سر رکھ کے پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے حسین کی مجلس کے لائق بنایا، عزاداری کے لائق بنایا، تو نے مجھے ماتمداری کے لائق بنایا. یہ شکریہ ادا کیجئے. تو یہ جو شکریہ ہے اس میں اعضائے سجدہ بالکل پھیلا کے سجدہ رکھا، شکرن شکرن شکرن. کوشش کریے سینہ مل جائے اور پیٹ بالکل مل جائے زمین سے، ایسے سجدہ شکر میں پیٹ بھی مل جائے سینہ بھی مل جائے. کوشش کریے پھیل کے شکرن شکرن شکرن، افون افون افون، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ، یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یا اللہ یا ربا. اس کے بعد دہنا رخسار رکھیے، پھر یہی کہیے، پھر بایاں رخسار رکھیے، پھر یہی کہیے، پھر پیشانی رکھیے، پھر یہی کہیے. اور اگر آپ نے 14 دفعہ کہہ دیا یا وہابو یا وہابو یا وہابو، تو امام فرماتے ہیں جس نے 14 دفعہ سجدہ شکر میں یا وہابو کہہ دیا، اللہ کبھی اسے کسی بندے کا محتاج نہیں ہونے دے گا. یا وہابو یا وہابو، یہ ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر کا کتنا ثواب ہے جانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں، اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، کیا دوں؟ کہا اپنی رحمت دے دے، کہا دے دی. اور کیا دوں؟ کہا جنت دے دے. اور کیا دوں؟ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. اور کیا دوں؟ اب وہ ساری نیکیاں گناتے رہتے ہیں ایک سجدہ شکر میں، ساری نیکیاں گناتے رہتے ہیں. بعد میں کہتے پروردگار اب ہمیں نہیں پتا تو کیا دے. کہنے لگا اب میرے پاس بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ ہے اللہ کا سجدہ شکر. اور اسلام میں خدا کی قسم نعمتوں پہ سجدہ شکر کسی کو کرنا نہ آتا اگر علی نہ ہوتے. میں نے تو لفظ کہا، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد.
اللہ سجدہ اسلام کا سب سے پہلا سجدہ شکر اگر روئے زمین پہ کسی نے کیا ہے تو اس کا نام ہے علی. اس دنیا کو سجدہ شکر میرے مولا علی نے سکھایا, اور سجدہ شکر اس وقت کیا جب نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ. کہا یہ بتاؤ کیا جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل تم بستر پہ سو جاؤ. فوراً سجدے میں سر رکھ دیا. پروردگار آج اس کے کام آ گیا جس کے لیے پیدا ہوا تھا.